میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری ماں بہنوں، ہمیں بڑی بیماری ہوتی ہے، ہم پہلے اس کا علاج کراتے ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی بیماریوں کو بعد میں دیکھتے ہیں۔ سماج کی اگر اصلاح کرنی ہے، سماج کو سدھارنا ہے، سماج کا سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ سماج کا سب سے بڑا پاپ کیا ہے؟ سماج کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سماج کا سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اس دھرتی کے اوپر اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے، اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کے آگے سجدہ کیا جائے، اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور سے مدد مانگی جائے، اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی بڑائی بیان کی جائے، اس سے بڑا پاپ کوئی نہیں، اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا پاپ شرک ہے میرے بھائی۔ ہمیں یہ پتہ لگ جائے ہمارے پڑوس کا نوجوان لڑکا زنا کر رہا ہے، ہم کو یہ پتہ لگ جائے پڑوسی شراب پی رہا ہے، ہمیں بڑا برا لگتا ہے کہ یہ تو شرابی ہے، یہ تو زانی ہے، یہ تو بلاತ್ಕಾری ہے، یہ تو بدکار ہے، ہم بڑی گھৃণا سے، بڑی نفرت کی نظر سے اس کو دیکھتے ہیں۔ مگر ہمارے پڑوس والا اللہ کو چھوڑ کر کے قبر پہ جا کر کے سجدہ کر رہا ہے، کسی پتھر کے بت کے آگے سجدہ کر رہا ہے، کسی جانور کے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہے، پتھر کی شرمگاہ بنا کر کے اس کی پوجا کر رہا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ہمیں اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی ہے۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، شراب پینا غلط کام ہے، زنا کرنا غلط کام ہے، چوری کرنا غلط کام ہے، مگر شرک کرنا سب سے بڑا غلط کام ہے۔ اللہ چوری کرنے والے کو معاف کر سکتا ہے، اللہ زنا کرنے والے کو معاف کر سکتا ہے، اللہ شراب پینے والے کی مغفرت کر سکتا ہے، مگر شرک کرنے کے بعد جو بغیر توبہ کی دنیا سے چلا گیا، اللہ قرآن میں اعلان کرتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ او لوگوں، جو شرک کر کے دنیا سے چلا گیا اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، اسی حالت میں وہ مر گیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ جنت میں کبھی نہیں جائے گا، جنت اس کے لیے حرام کر دی، حرام، جنت حرام ہے اس کے لیے۔ میرا اللہ جو غفور الرحیم ہے، جو معاف کرنے والا ہے، جو غفار ہے، جو غفور ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، میرا اللہ جو اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، ایک ماں کو اپنے بچے سے جتنا پیار ہے اس سے کہیں زیادہ پیار اللہ اپنے بندوں سے کرتا ہے، مگر وہ غفور الرحیم، وہ رحمت والا پروردگار اپنے قرآن میں کیا کہتا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ میرے بندو، ہم اور گناہوں کو تو معاف کر دیں گے، مگر شرک ہماری بارگاہ میں معاف نہیں ہوگا۔ تم اللہ کے ساتھ شرک کر کے آؤ گے تو ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے۔ مشرک کی معافی نہیں ہوگی اللہ کے۔ مسلمان اس کو ہلکے میں لیتا ہے، کتنے مسلمان اس کو ہلکے میں لیتے ہیں، ان کے لیے شرک کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا پاپ شرک ہے میرے بھائی۔ اللہ قرآن میں 18 نبیوں کا تذکرہ فرماتا ہے، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور یونس اور یوسف اور آدم اور نوح کا تذکرہ فرماتا ہے۔ 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ میرے یہ 18 پیغمبر بھی اگر شرک کر دیتے، اگر یہ بھی مشرک ہو جاتے، اگر ان سے بھی شرک ہو جاتا تو ان کی تمام نیکیاں برباد ہو جاتی۔ پتہ ہے آج آپ کو آج تاریخ کتنی ہے؟ بتاؤ بھائی، تاریخ کتنی ہے آج؟ 18۔ میں عربی کی تاریخ پوچھ رہا ہوں، عربی کی تاریخ پوچھ رہا ہوں۔ اسلامی کیلنڈر کی تاریخ کتنی ہے معلوم ہے کسی کو؟ نہیں معلوم ہے مولوی صاحب۔ اسلامی کیلنڈر کی تاریخ کب پتہ چلتی ہے؟ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تب جوڑتے ہیں، آج پہلا روزہ، ہائے آج دوسرا روزہ، آج تیسرا روزہ۔ رمضان کی برابر یاد ہوتی ہے۔ کبھی کبھی تو 28 کو ہی لوگوں کا بس چلے تو وہ عید، 28 کو ہی چاند دیکھ لیں، 28 کو ہی چھت پہ چڑھ جائیں کہ آج چاند نکل جائے، اتنی چنتا ہوتی ہے۔ رجب کی تاریخ آج 6 تاریخ تھی، مغرب کے بعد 7ویں تاریخ شروع ہو گئی۔ یہ رجب کی جو 7 تاریخ ہے، یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا عرس منایا جاتا ہے۔ ابھی فیس بک کے اوپر میرے بہت سارے دوستوں کا میسج آیا کہ بمبئی میں جگہ جگہ دکانوں کو بڑا سجایا جا رہا ہے اور بڑے کھانے پینے کی چیزیں بانٹی جا رہی ہیں۔ آج خواجہ غریب نواز کا عرس ہے، جو غریبوں کو نوازتا ہے اس خواجہ کا عرس ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج بھارت کے کروڑوں مسلمان
ایک اللہ کے نیک بندے کو، ایک اللہ کے ولی کو غریب نواز کا لقب دے رہے ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں جو اپنی بائک کے اوپر، اپنی دکان کے اوپر KGN لکھتے ہیں یا YKGN لکھتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ KGN کا کیا مطلب ہے؟ کہنے لگے خواجہ غریب نواز۔ میں نے پوچھا YKGN کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا یا خواجہ غریب نواز۔ ہمارے ایک بھائی نے کہا نہیں KGN کا مطلب خواجہ غریب نواز نہیں، KGN کا مطلب کوئی گارنٹی نہیں، اور YKGN کا مطلب یقیناً کوئی گارنٹی نہیں۔ میں نے کہا بہت صحیح جملہ، اس نے اس کی بالکل صحیح فل فارم بتائی ہے۔ غریب نواز اگر کوئی ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے میرے بھائی۔ آج مسلمان کسی اور کو غریب نواز کہہ رہا ہے۔ کرناٹک کے گلبرگہ میں گیا، وہاں ایک درگاہ ہے، اس درگاہ میں جو مزار ہے اس مزار کو کہا جاتا ہے یہ بندہ نواز کی مزار ہے، یعنی یہ وہ بزرگ ہیں جو بندوں کو نوازتے ہیں۔ ہمارے پڑوسی ملک پاکستان میں ایک بہت بڑا مزار ہے، وہ کس کا مزار ہے؟ داتا شریف کا مزار ہے۔ وہ داتا ہیں، وہ سب کو دیتے ہیں۔ حضرت علی کا نام آتا ہے، ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی کہتے ہیں یا علی مشکل کشا، یعنی علی کون ہے؟ مشکل کو دور کرنے والے۔ شیخ عبد القادر جیلانی جس مہینے میں پیدا ہوئے وہ مہینہ آتا ہے، ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں یہ غوث اعظم کا مہینہ ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کون ہے؟ غوث اعظم ہے۔ غوث اعظم مطلب سب سے بڑی مدد کرنے والے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کان کھول کر کے سن لو، اگر غریب نواز کوئی ہے تو اللہ ہے، اگر بندہ نواز کوئی ہے تو اللہ ہے، اگر داتا کوئی ہے تو اللہ ہے، اگر غریبوں کو دینے والا کوئی ہے تو اللہ ہے، اگر مشکل کشا کوئی ہے تو اللہ ہے، اگر غوث اعظم کوئی ہے تو اللہ ہے۔ اور مجھے ایک سوال کا جواب دے دو، جب شیخ عبد القادر جیلانی اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، جب یہ تمام بزرگان دین اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، دنیا میں تو ابھی آئے بھی نہیں تھے، ابھی تو دنیا ان کا نام بھی نہیں جانتی تھی۔ اپنی ماں کے پیٹ میں جب یہ اللہ کے نیک بندے تھے، ان کو ماں کے پیٹ میں آکسیجن کون پہنچاتا تھا؟ ان کو ماں کے خون کے ذریعے ان کے بدن میں آکسیجن کون پہنچاتا تھا؟ ان کو غذا کون پہنچاتا تھا؟ ان کی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے کس نے ان کو پالا؟ کس نے ماں کے پیٹ میں ان کو الگ الگ پروسیس میں رکھا اور کس نے ان کو دنیا میں پیدا کیا؟ میرے پیارے ساتھیوں، خواجہ غریب نواز جن کو تم کہتے ہو، جن کو بندہ نواز تم کہتے ہو، جن کو غوث اعظم تم کہتے ہو، جن کو دستگیر تم کہتے ہو، جن کو مشکل کشا تم کہتے ہو، یہ بھی جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تب بھی یہ ان کی مدد کرنے والا اللہ تھا، ان کی بگڑی سننے والا، ان کی بگڑی بنانے والا، ان کو غذا پہنچانے والا، ان کو زندگی دینے والا اللہ تھا۔ اسی لیے میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو، اور اللہ کی ذات اکیلی ہے جو بے نیاز ہے، جو قابل تعریف ہے۔ شرک سے بچاؤ میرے بھائیو اپنے آپ کو۔ دنیا کا سب سے بڑا پاپ اگر کوئی ہے تو شرک ہے، اور اس شرک سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے پریوار کو بھی بچاؤ۔ اگر نہیں بچاؤ گے، ہم نے دیکھا ہے بہت سارے علاقوں میں باپ پکا اہل حدیث ہے، باپ نے کبھی شرک نہیں کیا، باپ نے کبھی تعویذ نہیں پہنا، باپ نے کبھی مزار پہ قبر پہ جا کے سجدہ نہیں کیا، مگر اس کی اولاد آج قبروں پہ جا کے سجدہ کر رہی ہے، اس کے بچے، اس کی بچیاں آج گلے میں تعویذ پہن کے لٹکا کے چل رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے عقیدے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی عقیدے کی بھی فکر کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، ابراہیم علیہ السلام جب اپنے لختے جگر اسماعیل کو اور اپنی بیوی ہاجرہ کو جب مکہ کے بیاب و گیا سرزمین پہ چھوڑ کے جانے لگے، اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو چھوڑ کے جانے لگے، ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے اللہ اس مکہ شہر کو تو امن والا بنا دے، چین والا بنا دے، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور اے اللہ تو مجھے اور میری اولاد کو ہمیشہ شرک سے بچانا، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو ہمیشہ بت پرستی سے بچانا، اے اللہ میری اولاد کبھی شرک نہ کرے، میری اولاد کبھی بت پرستی نہ کرے، اے اللہ میری اولاد کو ہمیشہ تو شرک سے محفوظ رکھنا۔ اپنے بچوں کے عقیدے کی فکر کرو میرے بھائی، اپنی لڑکیوں کی شادی کرو،
تو جہاں تم یہ دیکھتے ہو لڑکا انجینئر ہے کہ نہیں ہے، لڑکا ڈاکٹر ہے کہ نہیں ہے، لڑکے کا مکان شاندار ہے کہ نہیں ہے، جب اپنی لڑکیوں کی شادی کرو تو یہ بھی دیکھا کرو لڑکے والوں کے یہاں توحید ہے کہ نہیں ہے، لڑکے والے قرآن و حدیث پر چلنے والے ہیں کہ نہیں ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہم نے زندگی بھر اپنی بچی کو شرک سے بچایا اور میری بچی وہاں جا کر کے مزار پہ جا کر کے اس کو سجدہ کرنا پڑے گا۔ میں نے اپنی بچی کو کبھی کوئی حرام چیز نہیں کھلائی اور اس گھر میں جا کر کے اس کو غیر اللہ کے چڑھاوے اس کو کھلائے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ نے اپنی بچیوں کی شادی ایسے گھروں میں کر دی جہاں شرک ہو رہا ہے، جہاں مزاروں پر سجدہ ہو رہا ہے، جہاں قبروں پر سجدہ ہو رہا ہے، تو گویا کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنی بچی کا گلا دبا دیا، آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بچیوں کو قتل کر دیا۔ دنیا میں اپنے بچوں کو قتل کر دینا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا گناہ اپنے بچوں کو جہنم کی آگ میں جھونک دینا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کے عقیدے کی اور توحید کی فکر کرو اور آگے بڑھیے۔ سماج کو سدھارنا ہے، سماج کی اصلاح کرنا ہے۔ دوسرا کام آپ کو کیا کرنا ہے؟ پہلا تو سمجھ گئے آپ، شرک سے بچانا ہے۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ قرآن سے یہ امت آج بہت دور ہو گئی ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتانا، آخری بار آپ نے قرآن کب پڑھا تھا؟ او میری پیاری ماں بہنوں، ذرا ایمان سے بتانا کہ آخری بار آپ نے قرآن کب پڑھا تھا؟ ہمارے کتنے نوجوان ہیں جنہوں نے آخری بار قرآن رمضان کے مہینے میں پڑھا تھا؟ دوسرا رمضان آنے والا ہے، بیچ میں ایک بار بھی فرصت نہیں ملی کہ قرآن کو اٹھا کر کے پڑھ سکے۔ او لوگوں، واٹس ایپ پر تو روز تم اپنے دوستوں کے میسج چیک کرتے ہو اور فیس بک کے اوپر تو ڈیلی دیکھتے ہو کتنے لوگوں نے لائک کیا، کتنے لوگوں نے ڈس لائک کیا، تمہاری پوسٹ کو کتنے لوگوں نے دیکھا، تمہارے اسٹیٹس کو کتنے لوگوں نے دیکھا۔ او میری بہنوں، تم انسٹاگرام پر کوئی چیز پوسٹ کر کے دیکھتی ہو، ہماری پوسٹ کو کتنے لوگوں نے لائک کیا۔ او لوگوں، یہ قرآن بھی تو اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن بھی تو اللہ کا میسج ہے، یہ قرآن بھی تو اللہ کا پیغام ہے۔ اس قرآن کو تم کھولنے کی ضرورت کیوں نہیں محسوس کرتے ہیں؟ قرآن کو کیوں نہیں پڑھتے میرے بھائی؟ قرآن کو ہم نے برکت کی کتاب بنا دیا، قرآن کو ہم نے گلے میں تعویذ بنا کے لٹکانے کی کتاب بنا دیا۔ وہ بڑی اچھی ایک نظم ہے، بچوں کے کتاب میں آپ کو مل جائے گی سلیبس میں۔ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، آنکھوں میں بسایا جاتا ہوں، ہر واز میں سنایا جاتا ہوں۔ قرآن برکت کی کتاب بنا کے رکھ دیا گیا، طاقوں میں سجا دیا گیا، آنکھوں میں بسا لیا گیا۔ قرآن پر کوئی غور کرنے کو تیار نہیں ہے، قرآن کو کوئی پڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ او میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج قرآن کا بنگلہ بھاشا میں بھی انواد ہو چکا ہے، قرآن کا انگلش میں بھی ٹرانسلیشن موجود ہے، قرآن کا اردو میں بھی ترجمہ موجود ہے۔ جو بھاشا آپ کو آتی ہو، جو لینگویج آپ کو آتی ہو، اس زبان میں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو، قرآن کو پڑھا کرو، قرآن پر غور کیا کرو، یہ بڑی برکت والی کتاب ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ قیامت کے دن اللہ کے پیارے رسول کہیں گے کہ اے اللہ، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میری قوم نے، میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اے لوگوں، یہ قیامت کے دن اللہ کے نبی اللہ کی عدالت میں ایک کیس دائر کریں گے، کہیں یہ کیس ہمارے خلاف نہ پڑ جائے۔ او لوگوں، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر لو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو عزت دیتا ہے اور اسی قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو ذلیل کرتا ہے۔ جو قرآن کو پڑھتا ہے، جو قرآن پر عمل کرتا ہے، اس کو اللہ عزت دیتا ہے، اور جو قرآن کو چھوڑ دیتا ہے اللہ اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا میرے بھائی۔ موبائل 1 گھنٹے کے لیے ڈسچارج ہو جائے، ہمارے نوجوانوں کی تو ایسا لگتا ہے سانس اٹک گئی، سانس اٹک گئی، ایسا لگتا ہے 1 گھنٹے میں کتنا امپورٹنٹ کام اس کا چھوٹ رہا ہے، کتنے میسج بیچارہ بھی نہیں دیکھ پا رہا ہے، کتنے واٹس ایپ پر اس کے دوستوں نے ویڈیو اور فوٹو بھیجے ہوں گے وہ نہیں دیکھ پا رہا ہے۔ اور قرآن ایک ایک مہینہ، ایک ایک سال گزر جاتا ہے اور قرآن ہمیں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ امت قرآن سے دور ہے، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرو، اس کے بغیر سماج کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔